صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے اس کو نصف رات تک کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں عشاء کی نماز کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے اور 5 نماز وقت پر ادا کریں۔ اور عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مقصد جاگنے کو ناپسند کیا، فرمایا جلدی سو جاؤ تاکہ ہماری فجر کی نماز ضائع نہ ہو۔ اس لیے عشاء کے بعد جلدی سونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دنیاوی باتیں کیل و کال سے منع کیا، دنیاوی باتیں کرنے سے ناپسند کیا۔ ہاں ضروری بات ہے، کوئی بیوی سے ضروری بات ہے، یا کوئی مہمان آ گیا، یا کوئی دین کی بات ہے، دینی اسلامی بات ہے، تعلیم کے حوالے سے وہ بات کی جا سکتی ہے، پڑھا جا سکتا ہے، وہ حدیثوں میں چیزیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ بے مقصد باتوں میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر باوضو سونا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوضو سوتا ہے، سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کرتا ہے، ایک فرشتہ اس شخص کے بستر میں رات گزارتا ہے اور اس کے لیے رات بھر دعائیں کرتا ہے۔ جب بھی آدمی کروٹ بدلے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہر، اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما دے، اس نے طہارت کی حالت میں رات بسر کی ہے۔ اس لیے باوضو سونا اس کی فضیلت ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ مصنوع تلاوت کا اہتمام کرنا، اس میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھا جائے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ پیارے نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اس کو اہتمام سے پڑھتا ہے، روزانہ پڑھے گا، اس کے لیے ہر تکلیف پریشانی سے کافی ہو جائے گا، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور نبی اسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھیں گے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اس لیے سورۃ البقرہ کو اپنے گھروں میں پڑھا جائے، اس کی آخری 2 آیات کو سونے سے پہلے اہتمام سے پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ سورۃ الملک کی تلاوت کی جائے، 29 سے 12 کی یہ پہلی صورت ہے، 30 آیات کی یہ صورت ہے۔ اس کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الملک تلاوت کرتا ہے وہ شخص قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ صورت اس کو قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی، اس کو پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ جب ہم گھر میں جائیں تو اپنے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کریں۔ اس کے بعد کھانے پینے والے جو برتن ہیں، ان میں چیزیں ہیں، ان کو ڈھانپ دیں، حتیٰ کہ کوئی چیز نہیں ملتی ڈھانپنے کے لیے ایک چھڑی ہی اوپر رکھ دیں تاکہ اس میں کوئی بیماری وغیرہ داخل نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے گھر کے اندر جو جلنے والی چیزیں ہیں، چولہا ہے، آگ ہے، گیس وغیرہ، ہیٹر ہے، آج کے دور میں اس کو بجھا دیں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم اپنے جلنے والے آگ دیے کو بجھا دو، ایسا نہ ہو کہ چوہیا آپ کی آگ کی بتی کو کھینچے اور ایک صحابی کے گھر کو آگ بھی لگ گئی تھی، تو آپ نے اس سے منع کیا، فرمایا آگ کو بجھا دو کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کے بعد جب ہم نے بستر پر جانا ہے تو اپنے بستر کو اچھی طرح 3 بار جھاڑ دیں، 3 بار صاف کریں اور بڑی لائٹوں کو بند کر دیں۔ اور اس کے بعد جب ہم بستر پر گئے وہاں پر بیٹھ کر ہمیں 4 کام کرنے۔ پہلا کام آیت الکرسی پڑھنی۔ آیت الکرسی پورے قرآن پاک کی آیات کی سردار آیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا اس کے لیے اس کے گھر کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت اور اس کی جان کی حفاظت کے لیے ذریعہ ہے۔ اس کو اہتمام سے پڑھا جائے، اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری دنوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں قل مکمل پڑھ کر 3 بار ہاتھوں میں اس طرح پھونک مارے اور پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے ہاتھ پھیرے آگے پیچھے مکمل۔ اسی طرح 3 بار یہ دم کریں، 3 بار یہ دم کرنا مسنون ہے اور جسم پر ہاتھ پھیرنا۔ اس کے بعد تیسرا کام ہے تسبیحات، جو ہم فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو غلام یا لونڈی کی ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا ابا جان مجھے غلام یا لونڈی کی ضرورت ہے، مجھے عنایت فرما دیجیے، کام کر کر تھک جاتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے میری بیٹی کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ کہنے لگے ابا جان ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، تمہارے لیے غلام یا لونڈی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا وظیفہ ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے بعد سونے سے پہلے سونے کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔
اللهم باسمك أموت وأحيا باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اور بھی دعائیں آتی ہیں تو یہ کم از کم یہ دو مصنون دعائیں ان کو اہتمام سے پڑھا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو سونے کا طریقہ کیا تھا؟ نبی اسلام پہلو کے بعد سوتے تھے دائیں کروٹ پر اور اپنے دائیں ہاتھ کو پیر رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں پہلو پر سوتے تھے. اس طریقے سے سونا مصنون عمل ہے. اور جو وطر ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ، اگر آپ رات کو نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے ساتھ ہی ادا کریں. اگر آپ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں تو وطروں کو چھوڑ دیں اور پھر آخر میں وطر ادا کریں. اسی طرح جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو نبی السلام کا فرمان ہے کہ گویا وہ ساری رات قیام کرتا رہا، ساری رات اس کی عبادت لکھی جاتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر کام پیارے نبی اسلام کے طریقے کے مطابق کریں تاکہ ہمارا ہر کام سنت بن جائے اور بہت زیادہ اجر عظیم کا ذریعہ بن جائے. اللہ پاک مجھے آپ کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.